بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. صلى الله عليه وسلم. حمد ہے اس خدا وحدہ لا شریک کی کہ جس نے ہمیں اس قبیلے میں رکھا کہ جو قبیلہ حسین ابن علی کا عزادار ہے. آج 10 محرم الاحرام کا دن لوگ منا رہے ہیں خوشیاں. کل میں جب جا رہا تھا تو پھولوں کی گٹھڑیاں لوگ لیے بیٹھے تھے. کس کے لیے؟ قبرستانوں کے باہر میلے لگے ہوئے. کس کے لیے؟ پورا سال تجھے اپنے پرانے مردے یاد نہیں آتے. جب تیرے نبی کے گھر 72 جنازے موجود ہیں، تجھے آج قبریں یاد آ گئی. آج تجھے اپنی قبریں یاد آ گئی. اور کہا جاتا ہے رونے سے حسین کو کیا ملے گا؟ تجھے ایمان سے بتا، ہمارے رونے سے اگر حسین کو کچھ نہیں ملتا تو 10 ذی الحج کو مینا میں تیرے دوڑنے سے ہاجرہ کو کیا ملے گا؟ میں پیغام دینا چاہتا ہوں. آج کہا جاتا ہے رونے سے حسین کو کیا ملے گا. اچھا، ہمارے رونے سے تو حسین کو کچھ نہیں ملے گا. جی قرآن پڑھ کے بخشو. توجہ ہے نا؟ قرآن پڑھ کے بخشو. بخشا کسے جاتا ہے؟ جس کے ذمے کوئی گناہ ہو. اگر تیرا باپ مر گیا ہے تو اس کو پڑھ پڑھ کے بخش. اگر تیرا دادا مر گیا ہے تو اس کو پڑھ پڑھ کے بخش. اگر تیرا نانا مر گیا ہے تو اس کو پڑھ پڑھ کے بخش. تو اپنی ماں کو پڑھ کے بخش. ارے جو لوگ کے نیزہ پر خود قرآن پڑھ سکتا ہے وہ تیری تلاوت کا محتاج ہے. غند رسول نے نیزے کے منبر پر قرآن کی تلاوت کر کے زمانے کو بتایا کہ ہم تمہاری تلاوتوں کے محتاج نہیں، قرآن ہمارا محتاج ہے. آپ بھی ایسا کریں، جب مکہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے کیوں دوڑتے ہیں؟ وہاں بیٹھ کے نفل پڑھنا. یاد رکھ، اگر تو وہاں بیٹھ کے نفل پڑھنے لگ گیا تو واقعہ چھپ جائے گا. اللہ نے کہا چونکہ ابراہیم نے دی ہے قربانی اور میں کسی کی قربانی کو چھپنے نہیں دیتا. یہاں صفا و مروہ کے درمیان بیٹھ کے نفلیں نہیں پڑھنی. دوڑ. اگر تو یہاں دوڑتا نہیں تو پھر اسلام سے دوڑ. ابراہیم نے بھی قربانی دی ہے، حبیب کبریا نے بھی قربانی دی ہے. اور انبیاء کا جتنا گروہ ہے فقط درود 2 نبیوں پر ہے. درود فقط 2 نبیوں پر ہے. ایک خلیل اللہ پر ہے، ایک حبیب اللہ پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پورے بزم انبیاء میں فقط 2 نبی ہیں جو مقام امتحان سے گزرے ہیں. ایک ابراہیم، ایک حبیب اللہ. 13 نبی، یہ دونوں نبی امتحان کی منزل سے گزرے ہیں. پہلے امتحان کس نے دیا؟ ابراہیم نے. اب حق تو یہ بنتا ہے کہ ابراہیم پہ درود ہونا چاہیے پہلے. توجہ ہے نا؟ ابراہیم پہ درود ہونا چاہیے پہلے.
سرکار ختمی مرتبت پہ درود ہونا چاہیے بعد میں، چونکہ ابراہیم نے قربانی دی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا جتنے بھی کسی بھی نمبر کا کوئی مسلمان ہے، اگر نماز میں درود نہیں پڑھتا نا تو اس کی نماز نہیں رہتی۔ توجہ ہے نا، اس کی نماز نہیں رہتی، اس لیے کہ اللہ نے واجب کیا ہے درود نماز میں۔ امام شافعی فرماتے ہیں اے اہل بیت محمد، تمہارے فضائل کے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ اگر ہم تمہارے اوپر حالت نماز میں درود نہ پڑھے تو ہماری نماز نہیں رہتی، تو ہماری نماز نہیں رہتی۔ تو پہلے پڑھنا، چونکہ قربانی پہلے دی، اور ابراہیم کے لیے درود کیا ہے؟ مستحب ہے۔ حبیب کبریا کے لیے درود ہے واجب، اور درود پڑھا کیسے جاتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج تو رضی اللہ کے نوٹس لے کر پھر رہا ہے کہ سب کے لیے رضی اللہ ہونا چاہیے، سب کو رضی اللہ کہنا چاہیے، تو اگر تجھے اتنی ہی چڑ ہے درود سے تو نماز سے نکال۔ توجہ ہے نا، اللہ نے درود فقط دو نبیوں پر پڑھا ہے۔ اچھا درود کیسے پڑھا جا رہا ہے؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اے اللہ تو درود بھیج محمد اور اس کی آل پر جیسا کہ تو نے درود بھیجا ابراہیم اور اس کی آل پر۔ اچھا کما صلیت علی موسیٰ کہتے ہیں، توجہ ہے، کما صلیت علی موسیٰ، کما صلیت علی عیسیٰ، کما صلیت علی آدم۔ خدا کی قسم اگر درود میں ابراہیم کی جگہ تو کسی اور نبی کا نام بھی لے کر آئے گا، تیرا درود بھی باطل ہے، تیری نماز بھی باطل ہے۔ جب درود میں کسی اور نبی کو داخل کیا جائے تو درود نہیں رہتا۔ ارے جاہل، تو محلے کے بندے بھی درود میں لے کے آ گیا، کبھی وعلی صحابہ ہی تو کبھی ازواج ہی۔ ہم یہاں مظلوم بن کے بیٹھے ہیں، مجبور بن کے نہیں، اللہ نے واجب کیا۔ کیوں؟ اللہ نے کہا میرے دو بندوں کی قربانی دی، میں نے اپنے دونوں بندوں کی قربانی کا وزن کیا، ابراہیم کی قربانی کو بھی تولا، اپنے حبیب کی قربانی کو بھی تولا۔ ابراہیم کی قربانی مجھے ہلکی لگی، اپنے حبیب کی قربانی مجھے بھاری لگی، اس لیے کہ جب ابراہیم قربانی دے رہا تھا آنکھوں پہ پٹی تھی، اور جب میرے حبیب کے فرزند قربانی دے رہے تھے، جب ابراہیم قربانی دے رہا تھا بیٹے کے ہاتھ بندھے تھے، اور جب میرے حبیب کا بیٹا قربانی دے رہا تھا اکبر کے ہاتھ آزاد تھے۔ اکبر کے ہاتھ آج کہا جاتا ہے جی یہاں سے نہ گزریں، ہماری عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ کیسی ہے تیری عبادت جو ذکر حسین سے مخل ہوتی ہے؟ مسجد نبوی کائنات کا سب سے بڑا عبادت گزار، اللہ کا حبیب کائنات کا سب سے بڑا سجدے گزار، کائنات کا سب سے بڑا نمازی، کائنات کا سب سے بڑا متقی، کائنات کا سب سے بڑا پرہیزگار، حبیب خدا حالت سجدہ میں ہیں، اور حسین چلتے چلتے پشت مصطفیٰ پہ بیٹھ گئے۔ توجہ نیاز حسین، حسین پشت رسول پہ بیٹھ گئے۔ اب حسین کا پشت رسول پہ بیٹھنا اللہ کو پسند ہے یا نہیں؟ یہ حسین اپنی مرضی سے آیا ہے کیا؟ حسین اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے کہ جس کے لیے قرآن نے کہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ اپنی مرضی نہیں کرتے، یہ مجھ اللہ کی مانتے ہیں، یہ اپنی مرضی نہیں کرتے۔ حسین پشت رسول پہ ہے، پیچھے تمام صحابہ حالت سجدے میں ہیں۔ اگر اللہ کو ناپسند ہوتا تو جبریل کو یہ کہہ دیتا کہ جبریل جا میرے حبیب سے کہہ دے حسین کو اپنی پوچھ سے اتار، اس لیے کہ یہ میری عبادت ہے۔
لیکن اللہ نے کیا پیغام بھیجا؟ جبریل جا کر میرے حبیب کو پیغام دے دے کہ میرے سلام دینے کے بعد اسے یہ کہہ دینا اللہ حکم دے رہا ہے کہ جب تک میرا حسین تیری پشت سے نہ اترے سر سجدے سے نہ اٹھانا۔ اب پشت رسول پہ ہے حسین، پیچھے ہے صحابہ کی قطاریں، پیچھے ہے صحابہ کی صفیں، سجدہ ہوا لمبا، صحابہ ہوئے پریشان، کبھی ایک نے سر اٹھایا، پشت رسول پہ حسین نظر آیا، پھر سر سجدے میں۔ اور جیسے ہی آپ جانتے ہیں اچانک کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس کا نام بندے کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ دوسرے نے سر اٹھایا، پشت رسول پہ حسین نظر آیا، کہا ہے حسین، پھر سجدے میں۔ تیسرے نے سر اٹھایا، دیکھا پشت رسول پہ حسین، کہا حسین، پھر سجدے میں۔ اسی طرح ہر ایک صحابی نے سر اٹھایا، پشت رسول پہ حسین کو دیکھا، پشت رسول پہ حسین کو دیکھا، اور یہ حسین کہہ کر پھر سر سجدے میں رکھ کر قیامت تک کے لیے فیصلہ دے دیا کہ ہم صحابہ رسول کی سنت یہ ہے کہ سر سجدے میں ہو، اللہ کی تسبیح کرتے رہو، سر سجدے سے اٹھے حسین یا حسین کہتے رہو۔ اب ہے کوئی ایسا مفتی جو یہ فتویٰ لگائے کہ صحابہ کی نماز باطل یا رسول کی نماز باطل؟ کوئی ہے ایسا مفتی؟ کسی کی قلم میں اتنی طاقت ہے کہ یہ فتویٰ لگائے کہ رسول کی نماز باطل ہے یا صحابہ کی نماز باطل ہے؟ تو یہاں رک کر مجھے ایک جملہ کہہ لینے دیجئے۔ آج کہا جاتا ہے ہماری مسجد کے سامنے سے نہ گزرو، ہماری عبادت خانوں کے سامنے سے نہ گزرو، اس لیے کہ ذکر حسین کی وجہ سے ہماری عبادتوں میں خلل پڑتا ہے۔ ارے جب وجود حسین سے نہ صحابہ کی عبادت میں کوئی خلل پڑتا ہے، نہ رسول کی عبادت میں کوئی خلل پڑتا ہے، ذکر حسین سے تیری عبادتوں کا خلل بتاتا ہے کہ تیری عبادت نہ رسول والی ہے نہ صحابہ والی ہے۔ تیری عبادت نہ رسول والی ہے۔ اعتراض کیا جاتا ہے یہ شیعہ گھوڑے کو مانتے ہیں۔ یاد رکھو ہم گھوڑے کے پجاری نہیں ہیں، ہم گھوڑے کے پجاری نہیں۔ اگر ہم ہوتے گھوڑے کے پجاری تو جہاں ہمیں گھوڑا نظر آتا ہم جھک جاتے۔ تو میری قوم کا 5 سال کا بچہ دکھا دے جو جہاں گھوڑا اس کو نظر آئے، اگر میری قوم کا بچہ بھی گھوڑے کے سامنے، ہر گھوڑے کے سامنے جھکتا ہوا نظر آئے، پھر تو ہم مانتے ہیں کہ ہم گھوڑے کے پجاری ہیں۔ لیکن نہیں، ہم نے ہر گھوڑے کو نظر انداز کیا، فقط شبیہ ذوالجناح کا کیا ہے احترام۔ اور جو بندہ شبیہ ذوالجناح پہ فتویٰ لگا رہا ہے نا، وہ بھی گھوڑے کا دشمن نہیں۔ اگر ہوتا گھوڑے کا دشمن تو کیٹل شو میں ناچتے ہوئے گھوڑے پہ فتویٰ لگاتا، نیزہ بازی کے میدان میں دوڑتے ہوئے گھوڑے پر فتویٰ لگاتا، ریس میں دوڑتے ہوئے گھوڑے پر فتویٰ لگاتا، ڈانس کرتے ہوئے گھوڑے پر فتویٰ لگاتا، لکی میں کرتب دکھاتے ہوئے گھوڑے پر فتویٰ لگاتا۔ لیکن اس مولوی نے ہر گھوڑے کو نظر انداز کر کے فقط شبیہ ذوالجناح پہ فتویٰ لگا کر بتایا کہ میں گھوڑے کا دشمن نہیں۔ گھوڑے کا نہ تو گھوڑے کا دشمن ہے نہ ہم گھوڑے کے پجاری ہیں، پھر ماجرا کیا ہے؟ اگر ہم ہوتے گھوڑے کے پجاری تو ہم ہر گھوڑے کے سامنے جھک رہے ہوتے، لیکن ہم نے ہر گھوڑے کو نظر انداز کر کے شبیہ ذوالجناح کے سونگوں پہ اپنا ہاتھ لگا کے ہم اصل میں یہ احترام اس شبیہ کا کر رہے ہیں، اس ذوالجناح کا کر رہے ہیں جس نے اپنے آپ کو فرزند زہرا پہ کیا قربان۔ ہمارا احترام یہ نسبت کا احترام ہے، ہم نسبت کا احترام کر رہے ہیں۔ اور جو بندہ شبیہ ذوالجناح پہ فتویٰ لگا رہا ہے وہ گھوڑے کا دشمن نہیں، حقیقت میں نامراد نسبت کا دشمن ہے۔ یہ تعزیہ میں کیا رکھا ہے؟ اس تعزیہ میں کیا خالی پڑا ہے؟ اس میں کیا رکھا ہے؟ اس کو چوم رہے ہیں۔ اچھا تجھے تعزیہ کا خالی ہونا نظر آ گیا، تو کعبہ کے سامنے کیوں جھکتا ہے؟ اس میں کیا رکھا ہے؟ کعبہ کے سامنے کیوں جھکتا ہے؟
بس یاد رکھو، تجھے کیا پتا کہ تعزیے میں کیا رکھا ہے؟ ہم نے تعزیے میں رکھا ہے قرآن صامت، اس لیے کہ یہ تعزیہ شبیہ ہے اس تربت فرزند رسول کی کہ جو کربلا کے صحرا میں بنی ہوئی ہے، وہاں سویا ہوا ہے قرآن ناطق۔ یہاں اس تعزیے کے اندر ہم قرآن صامت رکھ کر اپنے بچوں کو پیغام دیتے ہیں کہ یاد رکھو، کل جو قرآن ناطق سے الجھ رہے تھے، آج ان کی اولاد قرآن صامت کے مقابلے پہ آ گئی۔ بس آج کا دن قیامت کا دن ہے، کوشش کرو آج کا دن ذاکر کا محتاج نہیں ہے۔ پانی کا گلاس دیکھو تو رو، سائے کے نیچے آؤ تو رو، یہ ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرو تو رو، اور اپنی بہنوں کے سروں پہ چادریں دیکھے۔ یہاں روک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ قافلہ جو 28 رجب المرجب کو، جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں میری مائیں بہنیں، ان کے حصے کا جملہ کہنے لگا ہوں، وہ قافلہ جو 28 رجب المرجب کو مدینہ سے نکلا تھا نا، آج کربلا میں وہ اجڑ گیا۔ میں اپنی بہنوں کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، نیاز حسین رسول کی بیٹی کو پرسد ہو، اور میری پردے میں بیٹھنے والی مائیں بہنیں، وہ زینب جو 28 رجب المرجب کو عباس جیسے بھائی کے بازوؤں پہ قدم رکھ کر محمل میں سوار ہوئی تھی نا، آج وہ کربلا میں اجڑ چکی۔ ہائے زینب کے اون و محمد مارے گئے، زینب کا اکبر مارا گیا، اور زینب کا ویر مہمان ہے چند لمحوں کا۔ میرا جی چاہتا ہے آپ کو متوجہ کروں اس کم سن صغیر کی طرف کہ جو صبر میں اتنا بلند تھا کہ جس کی باری شہادت کے لیے سخی عباس کے بھی بعد آئی۔ یہ وہ مظلوم ہے کہ جس کو 3 مرتبہ شہید کیا گیا، پہلی مرتبہ تیر کے ساتھ، دوسری مرتبہ نیزے کے ساتھ۔ سنو گے نیزے کے ساتھ کیسے؟ جب سروں کی گنتی ہونے لگی تو عمر سعد ملعون دیکھ کے کہتا ہے سر 72 تھے، یہ 71 کیوں ہیں؟ ایک ملعون بڑھ کے کہتا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں نشیب میں بیٹھا حسین ذوالفقار کی نوک سے اپنے بیٹے کی قبر بنا رہا تھا، ہو سکتا ہے حسین نے اپنے اصغر کو چھپا دیا ہو۔ 40 سے لے کر 400 تک کی روایت ہے، 400 بندے گھوڑے کی زینوں پر آئے، ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے لیے کربلا کی ریت میں مارنے شروع کیے۔ یہ ریت کے میں ریزے نہیں جا رہے تھے، یہ ماں رباب کے جگر سے پار ہو رہے تھے۔ سکینہ نے بڑھ کر ماں کی عبایا پکڑی، اماں یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ہمارے اجڑنے کا سامان کر رہے ہیں۔ اچانک ایک ظالم کا نیزہ سینہ زمین سے پار ہوا، یہ قرآن صامت کا پارا نو کے نیزہ پہ بلند ہوا۔ بلند ہونا تھا کہ رخ پھر اصغر کا ماں رباب کی طرف، رو کر کہا اماں بھیا اکبر کو فقط نیزہ لگا تھا، اماں دیکھ تیرے اصغر کو تیر بھی لگا، تیرے اصغر کو نیزہ بھی لگا۔ آزادارو جب لاشا لایا گیا نا عمر سعد کے بعد، یہ ملعون دیکھ کے کہتے ہیں میں نے لاشا نہیں مانگا تھا، میں نے اصغر کا سر مانگا تھا۔ شمر ملعون آگے بڑھا، اس نے اصغر کے کرتے میں ہاتھ رکھا اور بڑھا مقتل کی طرف گیا، سیدھا حسین کے لاشے پر کم سے اصغر کا لاشا حسین کے سینے پہ رکھا، اور اپنی جیب سے اس سے خنجر نکال کر خنجر کا آگے بڑھنا تھا کہ سکینہ فرات کی طرف دوڑ کے کہتی ہے چچا غازی میرا اصغر بار بار شہید